دن اور رات کی لمبائی میں فرق کیسے آتا ہے؟ زمین اپنے محور پر 66.1/2 ڈگری کے زاویے پر جھکی ہوئی ہے۔ اس جھکاؤ کی وجہ سے دن اور رات کی لمبائی میں فرق آتا ہے۔ زمین کا جو حصہ سورج کی طرف جھکا ہوتا ہے وہاں دن لمبے ہوتے ہیں، اور جو حصہ سورج سے دور ہوتا ہے وہاں دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ خط استوا کے شمال میں جب دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں تو اس وقت خط استوا کے جنوب میں دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب خط استوا کے شمال میں دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہوتی ہیں تو خط استوا کے جنوب میں دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ خط استوا پر تقریباً دن رات برابر ہوتے ہیں۔ مداروی گردش جو ہے یہ کیسی گردش ہے؟ زمین کے اپنے مدار میں سورج کے گرد حرکت مداروی گردش کہلاتی ہے۔ اس حرکت کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ یہ حرکت گھڑی کی سوئیوں کے مخالف سمت میں ہوتی ہے۔ اس حرکت کی رفتار تقریباً 1,07,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ اپنے مدار میں زمین ایک چکر 365 دن اور 6 گھنٹے میں مکمل کرتی ہے۔ اس گردش سے موسم بدلتے ہیں۔ زمین جس مدار میں گردش کرتی ہے وہ بیضوی شکل کا ہے۔ موسم کیا ہے؟ موسم گرما میں دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، اور موسم سرما میں دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہوتی ہیں۔ موسموں کی تبدیلی زمین کے محور کے جھکاؤ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ شمالی اور جنوبی نصف کرے میں موسموں کا فرق۔ 21 جون کو زمین کا شمالی نصف کرہ سورج کی طرف جھکا ہوتا ہے، جبکہ جنوبی نصف کرہ سورج سے دور ہوتا ہے۔ اس لیے شمالی نصف کرہ میں موسم گرما اور جنوبی نصف کرہ میں موسم سرما ہوتا ہے۔ 22 دسمبر کو زمین کا جنوبی نصف کرہ سورج کی طرف جھکا ہوتا ہے، جبکہ شمالی نصف کرہ سورج سے دور ہوتا ہے۔ اس لیے جنوبی نصف کرہ میں موسم گرما اور شمالی نصف کرہ میں موسم سرما ہوتا ہے۔ 21 مارچ اور 22 سپتمبر کو دونوں میں سے کوئی بھی نصف کرہ سورج کی طرف جھکا ہوا نہیں ہوتا، اس لیے دونوں نصف کروں میں موسم نہ زیادہ گرم ہوتا ہے اور نہ زیادہ سرد۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کیسے لگتا ہے؟ زمین سورج کے گرد اور چاند زمین کے گرد چکر لگاتا ہے۔ اس گردش کے دوران ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے زمین پر چاند کا سایہ پڑتا ہے اور زمین سے سورج مکمل یا جزوی طور پر دکھائی نہیں دیتا۔ اسے سورج گرہن کہتے ہیں۔ کبھی زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے چاند پر زمین کا سایہ پڑتا ہے اور زمین سے چاند مکمل یا جزوی طور پر دکھائی نہیں دیتا۔ اسے چاند گرہن کہتے ہیں۔ آئیے ایک مثال کی مدد سے یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بلب روشن کریں اور ایک آنکھ بند کر کے اس کا مشاہدہ کریں۔ اب 5 روپے کا سکہ ہاتھ میں لے کر آنکھ کے بالکل نزدیک اس طرح سامنے لائیں کہ وہ آنکھ اور بلب کے درمیان آ جائے۔ اب دیکھیں کہ کیا آپ کو بلب دکھائی دے رہا ہے؟ کیا آپ کی آنکھ پر بلب کی روشنی پڑ رہی ہے؟ سورج اور چاند گرہن بھی اسی طرح رونما ہوتا ہے۔ بر اعظم اور بحر سے کیا مراد ہے؟ ہماری زمین کی سطح کا رقبہ 510 ملین مربع کلومیٹر ہے۔ ہماری زمین کی سطح کا رقبہ 510 ملین مربع کلومیٹر ہے، جس میں سے تقریباً 29% حصے پر خشکی اور 71% حصے پر سمندر واقع ہے۔ بر اعظم کیا ہے؟ خشکی کا حصہ 7 بڑے ٹکڑوں پر مشتمل ہے جنہیں بر اعظم کہتے ہیں۔ ان کی تفصیل کچھ یہ ہے۔ وہ 7 بڑے ٹکڑے کون کون سے ہیں؟ پہلا ہے ایشیا۔ ایشیا سب سے بڑا بر اعظم ہے۔ اس کے مشرق میں بحر الکاہل، مغرب میں بر اعظم یورپ، شمال میں بحر شمالی اور جنوب میں بحر ہند واقع ہے۔ دوسرا افریقہ ہے۔
یہ دوسرا بڑا بر اعظم ہے، اس کے مشرق میں بحر ہند، مغرب میں بحر اوقیانوس، شمال میں ایک چھوٹا سمندر بحیرہ روم اور جنوب میں بحر جنوبی واقع ہے۔ نمبر 3 شمالی امریکہ، یہ تیسرا بڑا بر اعظم ہے، اس کے مشرق میں بحر اوقیانوس، مغرب میں بحر الکاہل، شمال میں بحر شمالی اور جنوب میں بر اعظم جنوبی امریکہ واقع ہے۔ چوتھا بر اعظم جنوبی امریکہ ہے، یہ چوتھا بڑا بر اعظم ہے، اس کے مشرق میں بحر اوقیانوس، مغرب میں بحر الکاہل، شمال میں بر اعظم شمالی امریکہ اور جنوب میں بحر جنوبی واقع ہے۔ پانچواں انٹارکٹیکا ہے، یہ پانچواں بڑا بر اعظم ہے، یہ قطب جنوبی کے ارد گرد واقع ہے۔ یہ واحد بر اعظم ہے جو غیر آباد ہے کیونکہ اس کی آب و ہوا انتہائی سرد ہے۔ چھٹا یورپ ہے، یہ چھٹا بڑا بر اعظم ہے، اس کے مشرق میں ایشیا، مغرب میں بحر اوقیانوس، شمال میں بحر شمالی اور جنوب میں بحیرہ روم واقع ہے۔ ساتواں آسٹریلیا ہے، یہ سب سے چھوٹا بر اعظم ہے، اس کے مشرق اور شمال میں بحر الکاہل، مغرب اور جنوب میں بحیرہ ہند واقع ہے۔ اب بحر سے کیا مراد ہے؟ پانی کے بڑے قطعے کو بحر کہتے ہیں۔ کرۂ ارض پر 5 بڑے سمندر واقع ہیں جنہیں بحر کہتے ہیں، ان کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ بحر الکاہل یہ سب سے بڑا بحر ہے، اس کے مشرق میں بر اعظم شمالی اور جنوبی امریکہ، مغرب میں بر اعظم ایشیا اور آسٹریلیا واقع ہے۔ دوسرا بر اعظم بحر اوقیانوس ہے، یہ دوسرا بڑا بحر ہے، اس کے مشرق میں بر اعظم یورپ اور افریقہ، مغرب میں بر اعظم شمالی اور جنوبی امریکہ واقع ہے۔ تیسرا بحر ہند ہے، یہ تیسرا بڑا بحر ہے، اس کے مشرق میں بر اعظم آسٹریلیا، مغرب میں بر اعظم افریقہ، شمال میں بر اعظم ایشیا اور جنوب میں بحر جنوبی واقع ہے۔ چوتھا بحر جنوبی، یہ قطب جنوبی کے ارد گرد واقع ہے، یہ انتہائی سرد سمندر ہے۔ بحر شمالی، یہ قطب شمالی کے ارد گرد واقع ہے، یہ بھی انتہائی سرد سمندر ہے۔ دلچسپ معلومات میں جو ہے خط استوا کے شمال میں خشکی کا رقبہ زیادہ اور سمندر کا رقبہ کم ہے، جبکہ خط استوا کے جنوب میں سمندروں کا رقبہ زیادہ اور بر اعظموں کا رقبہ کم ہے۔ یہ تھا بیٹا پہلا چیپٹر۔